السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر میری نظر سے گزری جسے جیو ٹی وی نے نشر کیا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسپیشلی فیس بک پر وہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے کنیکٹڈ ہیں انہوں نے اسے شیئر بھی کیا، اور پھر جا کے جیو نیوز کی میں نے رپورٹ بھی دیکھی۔ خبر اتنی افسوسناک ہے اور تکلیف دہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہمارے ہاں اسلام رائج ہے مسلمانوں میں، ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں، اس کے باوجود ذہن میں وہ تبدیلی نہیں آئی۔ وہی کافروں مشرکوں والے ذہنیت ہے، ہندوؤں والی ذہنیت ہے، عرب کے جہلاء والی ذہنیت ہے کہ بیٹے چاہیے بیٹیاں نہیں چاہیے۔ اسی سے متعلق ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ پاکستان میں میاں والی میں پیش آیا۔ بہت سارے جاہل ایسے ہیں جو اس چینل پہ آ کر اس کو پاکستان پروفائلنگ کریں گے۔ یہ بھول گئے ہیں کہ جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین ہو، جہالت پہ مبنی واقعات ہر جگہ ہوتے چلے آتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی قوم سے، کسی مذہب سے نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی بے وقوفی سے ہوتا ہے، جہالت سے ہوتا ہے، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور خود سری کرتے ہیں۔ تو میاں والی کے شہر میں ایک ظالم بدبخت انسان نے اپنی 7 دن کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار کے ختم کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق وہ بیوی نے جب بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے اس بیٹی کو پلنگ پر پھینک دیا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ کمرے سے باہر چلا گیا، واپس آیا پستول لے کر اور 5 گولیاں اس معصوم کو مار دیں۔ اس وقت جب میں نے خبر دیکھی نا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ مطلب میں نے پچھلے چند ماہ میں جتنی ماؤں کے میسیجز، وائس میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز، ای میلز ریسیو کیے ہیں جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے اور تڑپ رہی ہیں۔ کسی نے اپنے بیٹے کو کھویا، کسی نے اپنی بیٹی کو کھویا، کسی نے ڈلیوری سے پہلے بچے کو کھو دیا پیٹ میں، کسی نے ڈلیوری ہوتے ہی بچے کو کھو دیا۔ باپوں کے میسیجز آ رہے ہیں، باپوں کے ٹیکسٹ میسیجز، وائس میسیجز، وہ سارے میرے دماغ میں گھوم گئے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور دوسری طرف ایسے سفاک ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی طرف بھیج دیتے ہیں اور پھر اپنے لیے جہنم لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک معصوم ہے، نابالغ ہے، وہ تو جنت میں چلی جائے گی بچی، اور ابھی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی کفالت میں ہوگی۔ قیامت کے دن جب یہ بچی اپنے ماں کے سپرد کی جائے گی اس سچویشن میں، تو ایسے صفاک آدمی کے سپرد میرا رب تو نہیں کرے گا اسے، اور اس صفاک آدمی کی وہ شاید شفاعت بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التکویر میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی تھی پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ کفار مکہ تو زندہ دفنا دیتے تھے، یہ بدبخت بھی زندہ دفنانے والی بات ہوئی نا، کہ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا اس لیے کہ وہ بیٹی ہے۔ کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی؟ صرف اس لیے کہ بیٹی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! شاید ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں جو بیٹا 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 کرتے رہتے ہیں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ بیٹیوں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفوں کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو۔ جینڈر، لڑکا لڑکی کوئی فرق نہیں پڑتا، تحفوں کی تقسیم میں اولاد میں برابری رکھو، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو
بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا. حضور نے کیا فرمایا؟ اگر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پہ دیتا، تمہاری تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے. اور اس روایت کو میرے بھائیوں امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حدیث 11997. امام بہقی السنن الکبریٰ میں لاتے ہیں حدیث 11780. اور پھر امام طحاوی جو ہے شرح معانی الآثار میں سے لاتے ہیں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں لاتے ہیں، امام بخاری اس کو صحیح کتاب الہبہ و فضلہ میں باب قائم کیا ہے، اس کے تحت لاتے ہیں. تو بہرحال کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. ایک اور روایت سناتا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گے. اور اسے امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے السنن میں حدیث 3670. امام ابن حبان نے اس کو صحیح میں روایت کیا، امام احمد ابن حنبل نے اسے المسند میں حدیث 3424 کے تحت، اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے. اور امام حاکم بھی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور پھر صحیح ابن حبان میں آ گئی تو درجہ صحیح کی روایت ہو گئی. اور اس طرح اور کئی احادیث مبارکہ ہیں. آپ کے سامنے تو میں نے بس 2 احادیث مبارکہ اس ضمن میں رکھی ہیں، اور قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بول رہی ہے، پکار رہی ہے کہ اس لڑکی سے جب یہ سوال کیا جائے گا اور وہ لڑکی جب پلٹ کے سوال کرے گی کہ میں کیوں قتل کرتی گئی، میں کیوں مارتی گئی، میرا آخر جرم ہی کیا تھا، میرا آخر قصور ہی کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا. اللہ عز و جل نے تو عورت کو وہ فضیلت دی ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے نام پر بھی صورت ہے، اور عورت کے ٹائٹل، عورتوں کے ٹائٹل کی بھی صورت ہے. یعنی سورۃ النساء آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کا نام ہی دا وومن ہے، عورتیں، النساء. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مریم رکھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام پہ سورہ ہے. پھر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی جس نے اسلام قبول کیا، اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اور ان کی والدہ کا ذکر بھی فرمایا. حضرت مریم کی والدہ کا ذکر بھی فرمایا. بہت سارے ایسے مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو عزت و شرف دیا کہ ان کے ناموں کو، ان کے تذکرے کو اپنے کلام میں شامل کیا کہ قیامت تک مسلمان اس کی تلاوت کرتے رہے. یعنی یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے اعلیٰ مقام کی بات ہے. تو اللہ نے تو عزت دی عورت کو، اور بہت عزت دی ہے. لیکن افسوس کچھ جاہل جہلا اپنی غلط رسومات کی بھینٹ اور مشرکانہ کافرانہ ہندوانہ سوچ کے تحت ابھی بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایسے لوگوں کو یقیناً عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کوئی اس قسم کے بارے میں سوچے بھی نہ، اور دین اسلام کا صحیح علم حاصل کرو. خدا کے لیے صحیح علم حاصل کرو، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاہلانہ رسومات اور بدعات سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.